السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں دعا کی قبولیت کے بارے میں۔ ہماری سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو وعدہ ہے، ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، لیکن ہماری تو کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ ایسی 5 چیزوں کے بارے میں جانیں گے جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ ان میں سے ہر ایک اتنی اہم ہے کہ اگر ایک کا بھی خیال نہیں رکھا تو دعا قبول نہیں ہوگی، اور 5ویں چیز تو ایسی ہیں جو عام طور پر دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے۔ نمبر 1، دعا میں شک کرنا۔ اگر دعا کرتے وقت آپ کو ہی شک ہے کہ قبول ہوگی یا نہیں تو کبھی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ کہ اپنے اندر یقین پیدا کیجئے کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت قبول ہونے کا یقین رکھا کرو۔ آپ نے صحابہ اور اللہ والوں کے واقعات تو سنے ہوں گے کہ وہ جب بھی دعا کرتے فوراً قبول ہو جاتی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ان کا ایمان و یقین تھا۔ انہیں اللہ کی ذات پر ایسا یقین ہوتا تھا کہ ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ خود باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا عند ظن عبدی بی، کہ میں بندے کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ اگر آپ کا گمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنے گا تو ضرور اللہ آپ کی دعا سن لے گا، اور اگر آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ قبول ہوگی یا نہیں تو کبھی بھی دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ سارا کھیل یقین کا ہے۔ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ بسم اللہ میں وہ طاقت ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر بندہ پانی پر بھی چلنا چاہے تو چل سکتا ہے۔ ایک سیدھا سادہ آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے سنا اور یہ بات اس کے دل میں بیٹھ گئی۔ اس کو جب بھی ندی پار کرنی ہوتی وہ یہ عمل کر لیتا۔ ایک دفعہ کیا دیکھتا ہے کہ مولوی صاحب ندی کے کنارے کھڑے ہیں۔ پوچھا، کیوں کھڑے ہو؟ مولوی صاحب نے بتایا کہ کشتی کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو وہ آدمی کہنے لگا، مولوی صاحب کشتی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے ہی تو کہا تھا بسم اللہ پڑھ کر پانی پر بھی چلا جا سکتا ہے، میں تو روزانہ بسم اللہ پڑھ کر ہی ندی پار کر لیتا ہوں۔ تو یہ ایمان و یقین کی بات ہے۔ آپ کو جتنا اللہ کی ذات پر یقین ہوگا آپ کی دعا اتنی جلد قبول ہوگی۔ نمبر 2، غفلت کے ساتھ دعا مانگنا۔ اگر آپ دھیان اور توجہ کے بغیر صرف زبان سے دعا کے الفاظ بول دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دے دو، وہ دے دو، یا ایسا کر دو، ویسا کر دو، تو بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ غفلت اور لاپرواہی سے کی ہوئی دعا قبول نہیں فرماتے۔ لہٰذا جب بھی دعا کرے پورے دھیان اور لگن کے ساتھ دعا کرے، انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ نمبر 3، قبولیت میں جلدی کرنا۔ ہم کوئی دعا کرتے ہیں اور فوراً اس کا کچھ اثر ہوتا ہوا نہیں دیکھتے تو کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، اور یہ چیز بھی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے۔ ایسا ضروری نہیں کہ آپ دعا کریں اور فوراً اس کا اثر ظاہر ہونے لگے۔ ممکن ہے کہ دعا تو قبول ہو گئی ہو لیکن اس کا اثر بعد میں ظاہر ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی ہلاکت کے لیے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قد اجیبت دعوتکما، یعنی تمہاری دعا قبول ہوئی، لیکن اس کا اثر 40 سال بعد ہوا، یعنی دعا قبول ہونے کے 40 سال بعد فرعون ہلاک ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے اور کہنے نہ لگ جائے کہ میں نے دعا کی اور قبول نہیں ہوئی۔ تو دعا کی قبولیت میں جلدی کرنا بھی دعا کو قبول ہونے سے روک دیتا ہے۔ اور اگر آپ نے پورے توجہ اور یقین کے ساتھ دعا مانگی پھر بھی قبول نہیں ہوئی تو دیکھو کہ کہیں آپ کسی گناہ میں تو مبتلا نہیں، کیونکہ بعض دفعہ گناہ کی وجہ سے بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 56 میں جہاں دعا کا حکم فرمایا اس کے بعد ارشاد فرمایا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ کھانے کے ساتھ جیسے تھوڑا سا نمک کافی ہو جاتا ہے، ایسے ہی نیکی کے ساتھ تھوڑی سی دعا بھی کام کر جاتی ہے۔
اور پانچویں چیز بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے جو عام طور پر دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹ بنتا ہے، اور وہ ہے حرام کی کمائی۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے غبار آلود بکھرے بالوں کے ساتھ آتا ہے، آسمان کی طرف دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، جبکہ اس کا کھانا پینا اور پہننا سب حرام مال کا ہے اور اس کی پرورش بھی حرام مال سے ہوئی ہے، تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ اس لیے حرام کی کمائی سے بچو، اس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ کچھ چیزیں تھی جو عام طور پر دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ آپ جب بھی دعا کریں تو ان چیزوں کا خیال رکھا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم ایسی ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں۔